السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم خور چیتا اور غریب کی دعا۔ اب ہمیں چیتے کا شکار بننے والے بچے کے والد کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ ایک گاؤں میں چیتا آتا کمزوروں کی جھونپڑیوں سے ان کے کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد بھی کرتے اور دوسروں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا کر اپنی مدد کی تشہیر بھی کرتے رہتے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی طور پر توبہ کا انتظام بھی کروایا جاتا۔ کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتا، کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم پر رحم فرمائے۔ سب دعائیں کرتے رہتے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا جسے مالک کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف روتی ہوئی آنکھ سے دیکھا اور کہا، اے وہ ذات کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، تو نے چیتے کو پیدا کیا، اسے درندہ بنایا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرے گا اور جہاں اسے شکار آسانی سے مل جائے وہ اسے شکار کرنے کہیں اور کیوں جائے گا۔ اے مالک کائنات، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کی تکلیف میں کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو چاہتا تو ایسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دیں، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی ان میں سے کسی نہ کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے، جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہنگامہ برپا تھا کہ گاؤں کے سب سے طاقتور کے گھر کے صحن سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ آس پاس کے 7 گاؤں کے طاقتور اپنی گاڑیوں، شکاری کتوں اور اسلحہ سے لیس لوگوں کے ساتھ چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، یہ اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتوں نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا، اسے مار دیا گیا۔ چیتے کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا اصلی راستے پر اس طاقتور شخص کے شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بنائی گئی، جس پر لکھا گیا کہ اس بچے کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ اس طاقتور کے بچے کی ماں سے اپنی مشکلوں کے لیے دعائیں کروانے آتے، کیونکہ سب کا ماننا یہ ہے کہ آخر کار دعا ایک نیک دل ممتا کی ہی قبول ہوئی اور سب کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔
آئیے اس کمزور نیک دل انسان سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہی نیک دلوں اور طاقتوروں کا سب کچھ ہی یہ پانی برباد کر دے، جو پانی کا رخ موڑنے اور اس ملک میں ڈیم بنانے یا بنوانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس بچے کے ان طاقتوروں کی طرح اس دن تک صرف گنہگار غریبوں میں صرف دیگیں، راشن اور کپڑے بانٹتے رہیں گے جب تک کہ ان کا اپنا بچہ اس سیلاب میں نہیں بہہ جاتا۔ پھر ہی ان طاقتوروں کو سبق ملتا اور جلد سے جلد پانی کی رکاوٹ کے لیے ڈیم بنوائے جاتے۔